محمد خان صاحب، ایسا لگتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ ایک الٹیمیٹم اور ایک چیلنج دے دیا ہے شریف زرداری مخلوط حکومت کو، ایک ایسے وقت میں جبکہ بلاول بھٹو نے بالآخر فورن منسٹر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، پریزیڈنٹ پاکستان نے ان سے حلف لیا ہے۔ کتنی کیپیسٹی ہے تحریک انصاف کے اندر اس قسم کے الٹیمیٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں، کیپیسٹی تو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کیپیسٹی ہے، اسٹریٹ پاور ہے، وہ تو جو تین بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کی سب سے زیادہ ہے، اور پھر وہ وفاقی لیول پہ ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ تو لوگوں کو نکال لے گی، لیکن سندھ میں اور خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں شاید ان کا اتنا زور نہ ہو، بلکہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا بالکل وائسی ورثہ ہے کہ وہ سندھ میں تو کر سکتے ہیں، کراچی میں ان کا اپنا کراچی میں اب وہ زور نہیں رہا، لاہور بھی ان کے ریچ سے باہر ہے، پشاور تو ہے ہی باہر، اور بلوچستان سے بھی وہ آؤٹ ہیں۔ تو آپ ان حالات میں پھر دیکھ لیں کہ واحد ایک وفاقی جمہوری جماعت جو تحریک انصاف ہے، اسی کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے جو ہم نے جو ہے ڈیمونسٹریٹ بھی کی ہے۔ پشاور میں بھی آپ نے دیکھا، اسلام آباد میں 27 مارچ کو، اور ابھی حال ہی میں لاہور، اور اس سے پہلے کراچی، تو ٹھیک ٹھاک ایک بہت بڑی گیدرنگ ہم نے کی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ تو بعید از قیاس ہے کہ کیا تحریک انصاف لوگوں کو نکال سکتی ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرور سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اس سیاسی دلدل سے آگے نکلیں اور ایک قوم کو راستہ ملے، الیکشن اناؤنس ہوں اور ایک پازیٹیوٹی آئے، کیونکہ سارے سسٹم کے اندر یہ جو مراسلہ آیا ہے، یہ جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، پیسمزم آ گئی ہے، اور لوگ جو موجودہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے، اس سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ مانا کہ ایک سیاسی بحران ہے علی محمد خان صاحب، مانا کہ ایک سیاسی بحران ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، تین دفعہ وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی برین پاور ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی وفاقی حکومت جو ہے اس نے کسی جلوس کے مقابلے میں کسی دھرنے پہ سرنڈر نہیں کیا۔ جو پچھلا بھی دھرنا ایک بہت بڑا 126 دن کا دھرنا تحریک انصاف نے دیا تھا، اس کے نتیجے میں کوئی خاص مطالبات ان کو نہیں مل سکے تھے، حالانکہ وہ بہت دیر چلا، بڑا عزم تھا۔ تو کیوں آپ کو امید ہے کہ آپ اگر ایک دھاوا بولیں گے تمام ڈائریکشن سے، ٹھیک ہے آپ بڑا کراؤڈ لے آئیں گے تو یہ وفاقی حکومت آپ کو الیکشن دے دے گی؟ اس کی جبکہ الیکشن کمشنر نے تو کہہ دیا ایک دن پہلے، چیف الیکشن کمشنر نے، کہ الیکشن تو مئی 2023 سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے ہم انہی سیاسی جماعتوں سے سن رہے تھے کہ فروری مارچ سے پہلے نہیں ہو سکتے، یا فروری میں الیکشن ہوں گے یا پھر مئی میں۔ میرے خیال میں اس میں بہت سے عوامل جو ہے وہ کار فرما ہوں گے، صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف بہت بڑا اجتماع لے کے آئے گی۔ ایک سسٹم کے اندر اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ جو آپ ایک آرٹیفیشل سسٹم جو ہے رجیم چینج کے بعد بٹھایا جاتا ہے، جس کے پاس مینڈیٹ جینون نہیں ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ ماضی میں ایسے بہت کم ہوا کہ ایک بہت بڑی اکثریت والی جماعت کو دیوار سے لگا کے اپوزیشن میں بٹھا دیا جائے اور ان کو سیاست سے ہی آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تحریک انصاف تقریباً مسلم لیگ نون، جس کا آج وزیر اعظم بیٹھا ہے امپورٹڈ، اس کے مقابلے میں آپ اس کو 2 سے ضرب دے دیں تو اتنی تو ہماری اوریجنل سیٹیں تو تحریک انصاف کی ہیں، قریباً میں بات کروں 155 ہے اور دوسری طرف 80-85 ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ ماضی میں بہت کم ہوا کہ ایک اقلیتی جماعت جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ پلس رجیم میں بیٹھ کے ایک انٹرفیئرنس کے بعد ایک ملک چلائے جس کی اپنی کوئی پولیٹیکل ان کی لیجیٹمیسی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ان میں ایک ڈرا بیک ہے، ایک شارٹ کمنگ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سسٹم اس کو لے کے چل نہیں سکتا کہ آپ کا اگر ایک مائنورٹی حکومت جو ہے قائم ہو۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ ماضی میں ایسے نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کہ ماضی میں بہت سے، یعنی کہ جلد سے جلوس سے حکومتیں نہیں گئیں، تو ماضی میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عدم اعتماد سے کبھی اس طرح بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کرا کے بھی کسی الیکٹڈ اور پاپولر ترین لیڈر کو، حکومت کو گھر نہیں بھیجا گیا۔ تو یہ بھی تو ایک نیا ریکارڈ بنا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر اور ایک پاپولر جماعت کو ایک انٹرفیئرنس کے بعد وہ بٹھا دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سارے مسئلے کا حل الیکشن ہے، الیکشن ہو جائے، سب عوام کے پاس چلے جائیں، ادھر سے فیصلہ لے لیں۔ اچھا ٹھیک، کس نے سپریم کورٹ پاکستان کا مائنڈ بنایا؟ غالباً الیکشن کمیشن نے بنایا، کسی اور نے بنایا، اس سے ہم ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہیں۔ کوئک کامنٹ لے لیتے ہیں اس پہ۔
علی محمد خان صاحب اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے جو کچھ اظہر صدیق صاحب نے کہا؟ بہت پرٹیننٹ باتیں کی ہیں اور لیگلی کافی حد تک انہوں نے جو کریکٹ ایک سچویشن وہ پیش کی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا 27 کو چیئرمین صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر سکتے تھے، میرا ذاتی جو ایک نقطہ نظر ہے ایز اے وکیل وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں اس دن وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کی ریزن یہ تھی کہ ظاہر ہے انہوں نے آخر تک لڑنا تھا، اور وہ تو تب پھر وہ سٹیج آئی کہ جب سب کچھ واضح ہو گیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے ضمیر بیچ دیا، انہوں نے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس سامنے آ گئی، ساری چیزیں سامنے آ گئی. ادروائز خان صاحب تو آخری وقت تک لڑ رہے تھے، تو پہلے ہی پتا تھا، میرے جیسے لوگ بھی آخری وقت تک لڑ رہے کون سی نئی چیز ہے. ادروائز جو آرٹیکل 95(2) ہے جس کی جو اظہر صدیق صاحب نے بات کی ہے، تو وہ اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نو کانفیڈنس کا وہ تب ہوتا ہے جب وہ فلور آف دا ہاؤس موو ہوتا ہے. صرف نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرنے سے یہ ایکٹیو نہیں ہوتا. تو ان کی بات صحیح ہے کہ وہ ٹائم وہاں سٹارٹ ہوا تھا. دوسری جو انہوں نے بات کی ہے اس سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ دا ٹائم واز ناٹ اسٹاپ بائی دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. میں بھی وہ 4-5 دن میں بھی آتا جاتا رہا، میں نے بھی دیکا. تو اس میں وہ جو اسٹیٹس کو جس کو عام الفاظ میں ہم لوگ اسٹے آرڈر کہتے ہیں وہ نہیں تھا. جی تیسرا، میں وہ جب فیصلے سے پہلے جب آرگیومنٹس کلوز ہوئے آئی واز دیر، جب شہباز صاحب کو موقع دیا گیا، شہباز صاحب آئے، انہوں نے محترم آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے گفتگو کی، اور بلاول صاحب بھی آئے اور بلاول صاحب نے بھی ایڈریس کیا سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان کو، اور وہاں آرگومنٹس سارے کمپلیٹ ہو گئے. میں جو ایک فیلنگ لے کے وہاں سے گیا تھا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ میرے خیال میں پوچھا بھی تھا الیکشن کے حوالے سے کہ حلقہ بندیوں کا یا کیا کوئی ڈیٹیل وغیرہ شاید مانگی تھی، اس طرح کی کوئی ڈسکشن شاید ہوئی تھی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو اناؤنس کہ بھائی ابھی جو ہے آگے وے فارورڈ الیکشن ہی ہے. آئی واز ٹیکن بائی اے بٹ آف سرپرائز جب وہ فیصلہ جس طریقے سے آیا، کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑا نقطہ جو وہاں سقم رہ گیا، میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے بھی سقم رہ گیا لیکن ان کی طرف سے بھی، کیونکہ اب آپ فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ زیادہ تر گفتگو، اور اس پہ اظہر بھائی جو ہیں وہ ایگری کریں گے میری بات سے، کہ زیادہ تر آرٹیکل 69 پہ گفتگو ہوئی کہ کیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اندر ایک خاص لیول تک جھانک سکتا ہے پارلیمنٹ کی کارروائی میں یا نہیں. لیکن جس بنیاد پہ وہ رولنگ دی تھی محترم ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب نے، وہ آرٹیکل 5 والا معاملہ اور مراسلے والا معاملہ وہاں ٹچ ہی نہیں ہو سکا پراپر طریقے سے، اس پہ ڈیبیٹ گئی ہی نہیں. زیادہ تر 69 والے معاملے پہ یہ تو کچھ لیگل اس کے جو ہیں وہ نکات ہیں. لنک دی تھی محترم ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب نے، وہ آرٹیکل 5 والا معاملہ اور مراسلے والا معاملہ وہاں ٹچ ہی نہیں ہو سکا پراپر طریقے سے، اس پہ ڈیبیٹ گئی ہی نہیں. زیادہ تر 69 والے معاملے پہ یہ تو کچھ لیگل اس کے جو ہیں وہ نکات ہیں.